اب ہمارے لیے یہ ساری باتیں خلائی خلائی اگر لگتی ہیں تو پریکٹیکل دیکھ لیں، جنگ شروع ہو گئی ہے، ہو گئی۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے جتنے باشعور لوگ ہیں اس جنگ کو ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، باطل کون ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں۔ غزوہ ہند کا ہی آغاز ہے یہ غزوہ ہند سے میرے اندازے میں غزوہ ہند سے پہلے کا، یہ جو پہلے کا۔ آرماگیڈن ہے اس جی کے جی فوراً بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ صحیح۔ یہ ہوگا یہ کہ اینڈ کس پہ ہوگا اس جنگ کا، کہ ہم کانسٹنٹینوپل میں، قسطنطنیہ میں، یہ جس کو اب آپ استنبول کہتے ہیں، جی 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 ادھر مسلمان اینڈ میں اپنا جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے اور کلمہ حق بولیں گے۔ اس سے پہلے 1/3 of Muslims will remain only۔ 2 ارب اگر مسلمان ہیں تو 70 کروڑ مسلمان شہید ہو جائیں گے، تو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جس طرف بات جا رہی ہے 70 کروڑ شہید ہو جائیں گے، 70 کروڑ بے گھر ہو جائیں گے، 70 کروڑ بچ جائیں گے جو اللہ کا نام لینے نام لیوا ہوں گے، وہ استنبول میں کلمہ حق اور اپنا پرچم لہراتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور غزوہ ہند کی ابتدا ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام کے بغیر غزوہ نہیں ہو سکتا۔ غزوہ وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام موجود ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ مہدی علیہ السلام کہاں کی بعد میں آقا علیہ السلام کو کہاں لے آیا؟ تو ایک صحابی تھے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، واہ 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 واہ، وہ میرا فیورٹ جو ہے وہ، جی جی، حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، ہماری ام المومنین سلام اللہ علیہ، ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے اور وہ مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، شیشے کی بوتل ہے اور اس میں خون ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آقا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں ایسے کر کے نا کہ اس کا مطلب ہے حسین شہید ہو گئے علیہ السلام، کیونکہ وہ 10 محرم کا دن تھا جب یہ خواب آیا۔ تو میں اس سے کیا ڈرائیو کرتا ہوں اسامہ بھائی، میری نا عادت ہے کسی حدیث سے یا آیت سے نا کوئی نتیجہ اخذ کرنا، کہ اس غزوے میں، اس کربلا کے مقام پہ اگر آقا علیہ السلام موجود ہیں اور شیشی میں خون اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کی موجودگی اس واقعے کو غزوہ بنا دیتی ہے۔ میں جو سمجھا تھا وہ یہ بھی تو تھا، میں بالکل سمجھ گیا، بہت بہت زبردست۔ یہ بھی تو تھا کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ ہی امام مہدی ہوں گے، جی تو آپ خاموش رہے۔ جی جی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ ہاں ہے نہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ آپ ہی مہدی ہوں گے۔ اگر حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی اس شہادت کے دوران آقا علیہ السلام ان کا خون مبارک کلیکٹ کرنے خود آ گئے ہیں اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ ٹھیک ہے وہی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے خواب، اور صحابی کی بات ہو رہی ہے، عام میرے آپ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھے تو تسلیم کر لینا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، تو آقا علیہ السلام ہی موجود ہیں۔ تو اگر آقا علیہ السلام نے انڈورس کر دیا، ام سلمہ نے انڈورس کر دیا، تو کیا مہدی علیہ السلام کے دور میں وہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ مہدی السلام بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، اور حسین علیہ السلام بھی۔ تو آئی بلیو کہ آقا علیہ السلام کی پریزنس، دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے رب کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ آج بھی ہیں، وہ کل بھی ہوں گے، وہ رہتی دنیا تک ہوں گے، اور ساتھ کے ساتھ عالم کیا، وہ 70 عالم میں ہوں گے۔ تو وہ ہیں، موجود ہیں، جب ان کا دل کرے گا، جب وہ بہتر سمجھیں گے، وہ مہدی علیہ السلام کے دور میں حاضر ہوں گے، اور چاہے وہ صرف اہل نظر کو دکھائی دیں گے، جیسے وہ صحابی کو خواب میں آئے تھے، 10 محرم کو خواب میں آئے تھے نا حسین علیہ السلام کے شہادت کے ٹائم، اس وقت بھی صاحب علم اور صاحب نظر کو خواب میں آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس غزوہ میں موجود ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ غزوہ اس لیے غزوہ ہند ہے، اور وہ غزوہ ہند ہے امیڈیٹلی اس ورلڈ وار 3 کے بعد جو آرماگیڈن ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، اس کے فوراً بعد مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ جب کانسٹنٹینوپل میں، یہ ایک سائن ہم نے ذہن میں رکھنا ہے آنے والی جنریشن، جس ٹائم کانسٹنٹینوپل میں، استنبول میں کرنٹلی جھنڈا لہرایا جائے گا اور مسلمانوں کی فتح ہوگی اور وہ 70 کروڑ جب بچ جائیں گے، وہ ری اسٹیبلش ہوں گے، وہ ہے موقع جس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور امیڈیٹ بات لگ رہی ہے۔ یہ کل کی بات ہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ 4-5 سال کے اندر بھی ہم زیادہ آگے سوچ رہے ہیں، جس طرح یہ جنگ ایرپٹ ہوئی ہے، ایک بڑا انسیڈنٹ ہونا ہے اور بس اس کے بعد ہم مر بھی جائیں اس جنگ میں تو ہمارے آنے والی نسلیں مہدی السلام کو بنفس نفیس دیکھیں گے،
انشاءاللہ اللہ دوبارہ موقع دے تو ضرور بیٹھیں گے. بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسی رہتی ہیں جس کے اوپر بہت سی بات کرنے والی ہے, اور میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو کام کریں. آخر میں مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے وسیلہ کے بارے میں بڑا متاثر ہوا اس سے. اس کا کوئی رجسٹریشن کا طریقہ, کیسے کوئی اس میں شرکت کر سکتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, یہ ہماری جنریشن کے لیے بڑا ضروری ہے. سر وسیلہ ایک آن لائن کمیونٹی ہے, اور اس کمیونٹی کے دو رخ ہیں, ایک ایکیڈیمکس اور ایک اس کی کمیونٹی کی ڈیموگرافکس, کہ اس میں ہر شخص, چاہے وہ ہمارے 7-9 سال کے بچے اس میں جو شامل ہیں وہ, یا چاہے وہ 60-70 سال کے لوگ جو شامل ہیں, وہ کلیکٹیولی ایک بڑے خوبصورت بینڈ بناتے ہیں کلرز کا. یہ سب ایک دوسرے ون فار آل اینڈ آل فار ون کے کانسیپٹ کے اوپر کھڑے ہیں. علم ان کی شخصیت کا خاصہ ہے, اور عمل ان کو یونائٹ کرنے کی وہ صلاحیت ہے, وہ کنیکشن ہے. جو چیز وہ علم حاصل کرتے ہوئے پڑھیں گے وہ عمل میں لے کے آئیں گے, اور ایک ایک شخص کو, کمیونٹی کا پورے قافلے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہمارے ہاں, کہ کوئی شخص پیچھے نہیں رہ سکتا. ٹیمز بھی بنائی ہیں ہم نے ایسے, تو مکس ایج بریکٹس کی بنائی ہوئی ہیں جان کے, تاکہ ایک ینگ بچہ اس ٹیم میں ہو, ایک اولڈر ایج کا ہو, تاکہ جو ینگ بچہ کر سکتا ہے وہ اولڈر ایج سے بینیفٹ کرے, جو اولڈر ایج کی تربیت کا عنصر ہے وہ بچے پہ بھی جائے. وہ ہماری ٹیمز بھی ایسے بنتی ہیں کہ جس میں بڑے چھوٹے مکس ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ وسیلہ کا ہم جلد اس کو, ابھی ہم نے اس کو جان بوجھ کے بڑا انڈر دا ہوڈ رکھا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ اس میں کئی چیزیں ابھی تیار ہو رہی ہیں, کانسیپٹس بنا رہے ہیں, وسیلہ کے لوگ خود سے بنا رہے ہیں. ابھی ہمارے بہت خوبصورت میں نے جلدی سوال تو نہیں پوچھ لیا؟ نہیں بالکل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں, وقت ایک اپنا ایک میکنزم رکھتا ہے. وہ مجھ سے بھی وہ بلوا دے گا, آپ سے بھی. بیچ میں ہماری بریک ہوئی تو ہم ابھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے گفتگو, یہ وقت کا کام ہوتا ہے. تو وسیلہ میں ایکیڈیمکس کے لیے اب آئی ڈونٹ نو ہمارے کون سے پلیٹ فارمز ہیں. ایک گرے لاؤنج ہے جس کے اوپر وہ آپ کو یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ جو یاسر بھائی کا چینل ہے اس پہ بھی اس کا وسیلہ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. جرنی ٹو کربلا ایک چینل ہے, اس پہ بھی آ جاتی ہے. بالکل صحیح, وہ مجھے آپ نے بھی دینے تھا کہ ہم بھی اس پہ جو ہے وہ ضرور اس پہ جو ہے وہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں ایکیڈیمکلی آپ انرول ہوتے ہیں, اور پھر کمیونٹی آپ کو اپنے ساتھ کمیونٹی میں انگیج کرتی ہے. تو ایکیڈیمکس از دا ڈور, علم ہی وہ دروازہ ہے جس کے تھرو آپ انٹر ہو کے تو ایک عمل کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا وہ کانسیپٹ ہے وسیلہ کا, اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے. ابھی بہت اچھے طریقے سے اس کا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے. اب ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم انشاءاللہ رمضان میں ہی اللہ خیر کرے گا کہ ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے. بہت شکریہ ضیاء بھائی, بہت شکریہ. ناظرین, میرے پاس کلوزنگ ریمارکس نہیں ہیں. آپ نے جو سنا, آپ نے جو دیکھا, جو چیزیں تھیں, یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے ضیاء بھائی کی جانب سے کہ جو پورٹلز پہ موجود رہے, اور آنے والی نسلیں بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں. بڑی چیزیں ایسی تھیں جس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء بھائی نے یا میں نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ اپنے بھرپور ایک پازیٹیو نیت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.